جس کو کہوں اس چیز کو استعمال کر اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا طریقہ بتائے اس پر استعمال کر. بس کہ کیا دو گے کہ اگر لباس کے اندر تو نے زینت لی، جیسے ایک صحابی عرض کرتے یا حبیب اللہ کیا ہم زینت اختیار نہ کریں کہ جائز ہے مگر تکبر نہ ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی نے دیکھا، نیا کرتا پہنا ہوا تھا، آستین پھٹی ہوئی تھی. کسی نے کہا یا حضرت یہ آستین پھٹ گئی کہ میں نے پھاڑ ڈال کہ کیونکہ جب میں نے نیا کرتا پہنا تو میرا نفس کہتا ہے علی بہت اچھا لگتا ہے. تو مجھے ڈر اللہ کا ہوا کہ نفس کہتا ہے اچھا لگتا ہے، میں نے آستین تھوڑی پھاڑ کر رکھا. یہ اپنے نفسوں پہ نگراں ہوتے تھے، آزاد نفس کو نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ ایسا سانپ ہے، سانپ کے ڈسنے سے آدمی دوزخی نہیں ہوتا انشاءاللہ، لیکن نفس کے ڈسنے سے آدمی دوزخی بن جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین جہاد قرار دیا، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے. اگر نفس کے لیے قربانیاں دی تو کسی منزل پہ یہ بے پن پہ نہیں آئے گا. نہ قربانی کے جانور کے قتل کرنے میں بڑائی اختیار کرے گا کہ میں نے تو وہ کیا گائیں کرے گا، گائیں تو ہم لے لی، خلاص بابا ختم ہو گئی بات. وہ کرے گا نفس، جب نفس غالب ہوگا تو کرے گا. اس لیے کہ انسان اپنی ذات کو خود بگاڑتا ہے اور ہدایت پہ آئے تو خود بننے کا ذریعہ بنتا ہے، خود بننے کا ذریعہ بنتا ہے. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے، دو صحابہ تشریف فرما، ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا تو اس کی تعریف کر رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا اپنے مرنے والے بھائی کی برائی بیان نہ کرو، ان کی خوبیاں بیان کرو. جو ہمارا مسلمان بھائی مر گیا ہو اس کی برائی بیان نہ کرو، اس کی خوبیاں بیان کرو. ان کی خوبیاں بیان کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سن لیا. جب سن لیا تو آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس صحابی کہ انتقال کے بعد اس کی تعریف کر رہے ہو، اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہو، اگر تم میں دو خوبی ہو تو تم مرنے والے سے بہتر ہو. صحابہ نے عرض کیا یا حبیب اللہ وہ تو متلاشی ہوتے تھے. جی ہاں، یہ عام وہ تو متلاشی ہوتے تھے. کہا یا حبیب اللہ وہ کون سی؟ کہ وہ یہ کہ جو نفس کہے وہ نہ کرنا، اور موت کی یاد. اگر موت کی یاد کرو اور جو نفس کہے وہ نہ کرنا تو تم اس سے بہتر ہو. آپ کو جائز، معاف کیجیے گا، جائز کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہو تو جائز استعمال کرو. سننا غور سے ہو، مرغی کھانا جائز ہے، لیکن مرغی جائز کو کنٹرول کر سکتے ہو تو کھانا. اس لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ جائز چیز بھی مانگے تو نہ دینا. کیا مطلب؟ مثلاً ایک جوان کو نفس کہتا ہے مرغی کھا، حلال ہے نا مرغی بھائی، لیکن وہ مرغی کھا کے بیوی تو ہے نہیں، اس قوت باہ کو کہاں سمائے گا؟ انڈے اور مرغی کھا کے کہاں سمائے گا؟ آپ کو انڈے سے قوت باہ بڑھتی. میں حکیم اور معلث سے ثابت نہیں کروں گا، حدیث سے ثابت کروں گا. ایک صحابی آئے یا حبیب اللہ حقوق جوزا یعنی قوت باہ کچھ کمزور ہے، آپ نے فرمایا انڈے کھا. ثابت ہوا میرے آقا سے بڑھ کر معلج کون ہے، طبیب کون ہے؟ آپ نے کہا انڈے کھا. تو جب آدمی انڈے اور مرغی کھائے گا تو جائز کھایا، لیکن اس قوت کو کہاں سنبھالے گا؟ اگر قوت کو نہ سنبھالا تو زانی ہو جائے گا، اگر زانی نہ ہوا اور سنبھلا تو آنکھ کا زانی ہو جائے گا.
اس لیے کہ جو چیز جو زن ہوتی ہے، جو چیز جو زن ہوتی ہے وہ اعتدال پہ نہ آئے تو خطرہ پیدا کرتی ہے۔ نفس سے اسلام کو خود چلاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ترتیب اور رہنمائی فرمائی کہ اسلام ہم کو چلائے۔ دیکھا آپ نے، یعنی یہ کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ ظلم وہ ہے جس سے انسان سنو اللہ رب العزت کی نگاہ سے گر جائے، یہ ظلم۔ اور یہ سب قربانیوں کی لائنیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی کہ جانور کی قربانی، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قربانی کا دن آئے، 13 تک ہے نا، تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ ایام کا عمل ہے۔ 13 کے بعد قربانی نہیں۔ آپ 13 کے بعد چاہیں کہ قربانی کر دو، وہ قربانی نہیں ہوگی، کہ پھر کیا کریں، بھول جائیں تو اور رہ جائیں تو کہ پھر اس پیسے کو کسی مستحق کو دے دے، لیکن قربانی نہ بنے۔ لیکن یہ تو ماشاءاللہ وقت پر ایک عمل ہے، لیکن صبح سے شام تک اللہ قربانیاں چاہتا ہے۔ قربانی صبح سے شام تک چاہتا ہے۔ ایک تر لقمہ تیرے سامنے آئے اور ایک خشک لقمہ ہو، اس تر سے منہ موڑ لے جو حرام ہے تو نفس پر گرا گزرے گا۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ تر کی خوشبو سے بھی منہ میں پانی آتا ہے، لیا ٹھیک ہے نا بھیا۔ گوشت قربانی کے بھوگے جاتے ہوں تو غریبوں کے بھی منہ میں پانی آتا ہوگا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ شوربہ زیادہ ڈال۔ حضور فرماتے ہیں پڑوسی کو بھی پہنچا، اپنا شکم نہ بھر لے، پڑوسی کو بھی پہنچا۔ اس طرح سے متجن جو نعمتیں پکتی ہیں ان کی خوشبوئیں بھی کشش رکھتی ہے دوست۔ اس کی قربانی تو نے دی اور حلال کا نہ تھا، حلال کا خشک لقمہ تو نے کھا لیا، تو دوستوں نے وہ پا لیا جو جنت میں اس لقمے کے بدلے، یعنی اس حلال رزق کے بدلے تجھے وہ نعمتیں دی جائیں گی۔ سن، اگر پھل ہے تو یاد دہانی کرائی جائے گی کہ تو نے حرام کا پھل نہ کھایا، حرام کے پیسے سے نہ کھایا، سڑا ہوا نہ کھایا، کسی کا چرا کے نہ کھایا، تو کہتے ہیں کہ پھل قریب ہو جائیں گے، ہاتھ سے نہیں توڑنے پڑیں گے، جس پہ ایک پھل میں 70 رنگ ہوں گے۔ کتنے؟ اور وہ رنگ ایسے جو سورج بھی شرما کے رہ جائے، سبحان اللہ۔ اور 70 خوشبوئیں ہوں، کتنی؟ 70 خوشبوئیں ہوں گی، اور وہ پھل بولے گا اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو اس کو کہنے کی۔ وہ بولے گا اے اللہ کی ولی، تو نے قربانی دی، سوکھا کھایا، نفس نے آہ بھری، غصے ہوا نفس تو نے دبایا مجاہدہ کر کے، نہیں کھلاؤں گا، میرے رب کا حکم نہیں توڑوں گا، آج تیرے لیے رس بن جاؤں یا کتلے بن جاؤں، تو جو چاہے وہ بن جاؤں۔ وہ کہے گا کہ رس بن جا، اسی وقت رس بن جائے گا اور اندر جانا شروع ہو جائے گا۔ کتلے بن جا، اور جب کھائے گا، سنو اللہ اکبر، جی چاہے کھائے جاؤں، کہے گا کھانا ہے کہ 1000 سال یا 2000 سال کہ 1000 سال تک کھائے جا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا میرے آقا پھر پیٹ بھر جائے گا تو پھر حاجت کا کیا مسئلہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی جو مشک سے بڑھ کر ہوگی، اور وہ ہضم ہونے کی علامت ہوگی۔ جنتی کہیں گے کہ آج خوشبوؤں سے تو جنت مہک رہی ہے، مزید برآں خوشبو کیسے آئی؟ کہا جائے گا ایک جنتی کی غذا
ہضم ہو، تھوڑا نفس کو روک لے، لباسوں کے اندر گرنے میں، غذاؤں کے کھانے میں امر کو لے، اللہ کے حکم کو، وضو کے طریقوں کو لے۔ اس لیے تم گھبرا نہیں، کسی چیز کا بوجھ تجھ پہ نہیں ڈالا کہ آج فلاں چیز نہیں کھائے گا تو تیری خیر نہیں۔ اس لیے کسی سبب کو کوئی درجہ ہی نہیں دیا، درجہ اللہ کا امر کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور واللہ یہ صبح شام تک کی قربانیاں ہیں، اس قربانیوں میں سے جو نفس گزرتے ہیں وہ نفس مطمئنہ ہیں، اور اس کے لیے کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جنت کیسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کی سمجھ میں آئے، 500 سال دور ہوگی، کتابوں میں آتا ہے 500 سال دور ہوگی، اور اس کی خوشبو سے انسان مہک جائے گا۔ ایک حدیث سے آپ، یعنی ایک واقعہ جو حدیث سے منسلک ہے، اس سے آپ سمجھنے اور میں سمجھنے کی کوشش کروں کہ جنت کیسی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے، وہ شخص آہوزاری کرے گا، اے اللہ مجھے بخش دے، کرم فرما، میری مغفرت فرما، میں گناہگار ہوں، اور کچھ نہیں اللہ، تو مجھے جنت میں داخل نہ کر، جنت کی طرف میرا چہرہ کر دے۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو وعدہ کرتا ہے کہ پھر اور کوئی چیز نہیں مانگے گا؟ کہ میں تیرے روبرو وعدہ کرتا ہوں۔ جو اللہ کے سامنے وعدہ کرے دوستو، یعنی اللہ کے سامنے جو وعدہ کرے، روبرو کی شرح غلط نہ کیجیے، وہ کتنا پکا وعدہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ جو عظمت والے، لیس کمثلہ شیء وراء الورا، اس کی کوئی مثل نہیں، نور السماوات والارض۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کا چہرہ جنت کی طرف کر دو۔ جہاں جنت کی طرف چہرہ ہوا اور خوشبو سے معطر ہو گیا، بتیرا چاہے کہ نہ بولوں، وعدہ نہ توڑوں، مگر میں کہاں رہ جائے کہ رے اللہ ایسا کرے نا، تھوڑا سا آگے بڑھا، کہ وعدہ خلافی کرتا کہ اب نہیں کروں گا، پکی بات کہ پکی بات، تھوڑا آگے بڑھا دے۔ جیسے آگے بڑھے گا